تیرا کلام میری بندگی، تیرا کلام میری زندگی، تیرا کلام میری بندگی. نوش کروں میں تیرا کلام، نوش کروں میں تیرا کلام، صبح و شام، صبح و شام، صبح و شام، صبح و شام. تیرا کلام میری زندگی، تیرا کلام میری بندگی. بندر توڑے تیرا کلام، بندر توڑے تیرا کلام، صبح و شام، صبح و شام، صبح و شام، صبح و شام. تیرا کلام میری زندگی، تیرا کلام میری بندگی، تیرا کلام میری زندگی، تیرا کلام میری بندگی. شفا کا منبع تیرا کلام، شفا کا منبع تیرا کلام، صبح و شام، صبح و شام، صبح و شام، صبح و شام. تیرا کلام میری زندگی، تیرا کلام میری بندگی، تیرا کلام میری زندگی، تیرا کلام میری بندگی. رحمت کی بارش تیرا کلام،
کلام میری بندگی، تیرا کلام میری زندگی، تیرا کلام میری بندگی۔ رب کی رضا ہے یہ رب کا کلام، رب کی رضا ہے یہ رب کا کلام، صبح ہو شام، صبح ہو شام، صبح ہو شام، صبح ہو شام، تیرا کلام میری زندگی، تیرا کلام میری بندگی، تیرا کلام میری زندگی، تیرا کلام میری بندگی۔ نوش کروں میں تیرا کلام، نوش کروں میں تیرا کلام، صبح ہو شام، صبح ہو شام، صبح ہو شام، صبح ہو شام، تیرا کلام میری زندگی، تیرا کلام میری بندگی، تیرا کلام میری زندگی، تیرا کلام میری بندگی۔ آمین آمین کے لیے اور خدا کے خادم کے لیے دعا کریں گے۔ ہاللویا۔ خداوند قدوس جلالی آسمانی باپ، ہم تیرے پاک حضور میں آتے ہیں اور آج کی اس عبادت کے لیے پاک خداوند نہایت تیرے شکر گزار ہیں۔ اور اے خداوند خدا، آج جتنے بہن بھائی بھی خداوند جی اس عبادت میں شامل ہوئے، خداوند خدا ایک ایک بہن بھائی کے لیے، بچوں کے لیے خداوند تیری شکر گزاری کرتے ہیں اس روحانی محفل کے لیے جس میں ہم نے مل کر خداوند خدا تیرے نام کی شکر گزاری اور تیرے نام کی حمد اور تیرے نام کی تعریف کی ہے۔ اے خدا منت کرتے ہیں اسے اپنے حضور میں قبول فرمانا۔ اور اے خدا تو نے فرشتوں کا سا کام ہم انسانوں کو عطا فرمایا ہے تاکہ خدا ہم زمین پر رہتے ہوئے تیرے نام کو عزت و جلال دیں۔ پاک خدا تیرے حضور میں اس وقت منت کرتے ہیں کہ تیرے کلام کے لیے جو ہم سننے کو ہیں، ہم نے اس حمد و ستائش کے وسیلہ سے اپنے دلوں کو نرما لیا ہے اور ہمارے دل تیار ہیں کہ خداوند تیرے کلام کو سن سکیں، تیرے کلام کا بیج بویا جائے۔ تو خدا منت کرتے ہیں کہ آج شام تو اپنے خادم کے ساتھ ہو اور اے خدا اپنے کلام کے گہرے بھید اور اپنے کلام کی گہرائیوں اور سچائیوں میں لے چلنا۔ اور اے خدا تیرے سے منت کرتے ہیں آج شام تو اپنے خادم کو اے خدا بھرے بادلوں کی طرح استعمال کرنا خدا۔ اور آج شام تو کثرت کی برکت دے خدا۔ اور اے خدا منت کرتے ہیں ان کے منہ سے نکلنے والا ایک ایک لفظ اثر و تاثیر سے بھرا ہوا ہو پاک خدا۔ اور اے خدا تجھ سے منت کرتے ہیں آج شام تو اپنا ہاتھ بڑھا پاک خدا اور اپنے پاک روح کی رہنمائی میں لے، اپنے خون میں چھپا لے خدا تاکہ خدا تیرا کلام بے تاثیر نہ لوٹے خدا اور بہت سی زندگیاں توبہ نجات کی طرف آئیں خدا۔ اور اے خدا تیرا کام دن ہی دن میں ہو اور عزت و جلال تیرے قدوس نام کو مل جائے۔
यीशु मसीह के अल कादर और जलाली नाम के वसीले से दुआ मांग लेते हैं, आमीन। आमीन आमीन आमीन। तो खुदा के कलाम के लिए और खुदा के खादम के लिए जोरदार तालियों से वेलकम करेंगे खुदा के कलाम को, जोरदार तालियां। आए खुदावंद के कलाम अक़दस की तरफ बढ़ते हैं, मेरे साथ निकालें पौलुस रसूल का खत इब्रानियों के नाम 11वां बाब उसकी 6ठी आयत मुक़द्दसा। पौलुस रसूल का खत इब्रानियों के नाम 11वां बाब 6ठी आयत मुक़द्दसा कलाम पाक में से देखेंगे। और बगैर ईमान के उसको पसंद आना नामुमकिन है, इसलिए कि खुदा के पास आने वाले को ईमान लाना चाहिए कि वो मौजूद है और अपने तालिबों को बदला देता है। खुदावंद के कलाम पढ़े और सुने जाने पर खुदा की बरकत हो। खुदावंद का शुक्र हो। कलाम पाक में से हमने पौलुस रसूल का खत इब्रानियों के नाम उसके 11वें बाब की 6ठी आयत मुक़द्दसा की तलावत को सुना। ये खत पौलुस रसूल ने इस्राएली लोगों के नाम लिखा, ऐसे लोग जो मसीह पर ईमान लाए थे। ये ऐसे लोग मैंने इसलिए इस्तेमाल किया क्योंकि बहुत से लोग थे जिन्होंने यीशु मसीह को कबूल ना किया। आमीन। और इब्रानी उनकी ज़ुबान थी और यहाँ पर वो उनकी ज़ुबान से उनको पुकारता है कि इब्रानियों के नाम खत, उनकी इब्रानी ज़ुबान थी। सो बेसिक वो लोग इस्राएली थे और ये उनका पुराना नाम है इब्रानी, और इसी नाम से वो उनको खत लिखता है क्योंकि वहाँ पर जो थोड़े लोग थे जो यीशु मसीह पर ईमान लाए थे और जो ज्यादा थे वो उन कम लोगों के मुखालिफ खड़े होते थे और बहुत सी रुकावटें, बंदिशें उनके लिए खड़ी करते थे। और इस लिहाज से पौलुस रसूल देखता और उसको डर था कि ये इनकी इन रुकावटों और बंदिशों के वसीले से इस ईमान से फिर ना जाएं, इस ईमान से वापस ना हो जाएं, खुदा से बरगश्ता ना हो जाएं, खुदावंद को छोड़ ना दें। उसने उनको खत लिखा और ये बात वाज़े तौर पर बयान की कि बगैर ईमान के उसको पसंद आना नामुमकिन है। आमीन। बगैर ईमान के उसको पसंद आना, खुदा को पसंद आना बगैर ईमान के नामुमकिन है, क्योंकि वो इस ईमान से पीछे हटते हुए नजर आ रहे थे। और उसने एक ऐसे इंसान की मिसाल दी है, अगर 11वां बाब आप पूरा पढ़ते हैं तो इसमें बहुत से ईमानदारों की मिसालें देकर उसने इस कलीसिया को और उनके ईमान को, ईमान की ताजगी के लिए ये बयान किया कि ये ईमानदार हैं और ये खुदा के साथ साथ चलते रहें। और जिस बात को हमने पढ़ा है, अगर हम 5वीं आयत मुक़द्दसा की तलावत करते हैं तो ये एक ऐसा शख्स है जहां पर जिस दौर में ये शख्स था, ना किताब मुक़द्दस थी और ना ही कोई सुनाने वाला था, ना बताने वाला, और ना ही कोई रहनुमा था, और ना ही कोई उनको और सिखा सकता, ना ही कहीं से ये सीख सकते थे। 5वीं आयत में हनूक का जिक्र मिलता है। अगर हम पैदाइश की किताब में जाएं तो वहां पर हमें इस बंदे का जिक्र मिलता है 5वें बाब में। तो ये खुदा का बंदा हनूक, जिसकी 365 उम्र थी, 365 साल उम्र थी, ये खुदा के साथ साथ, लिखा है कि ये खुदा के साथ साथ चलता रहा। आमीन, हालेलुया। ये खुदा के साथ साथ चलता रहा। क्यों, कैसे, कौन उसको बताता है कि कोई खुदा है? इसका ईमान और वो एहसास, खुदावंदी का एहसास, खुदा की मौजूदगी का एहसास, खुदा की हजूरी का एहसास जब वो अपनी जिंदगी में, अपने दिल में, सोच ख्याल में रखता है
تو اس بات کو وہ واضح اپنی زندگی میں سے بیان کرتا ہوا نظر آتا ہے جب ہم پڑھتے ہیں کہ وہ ساتھ ساتھ چلتا رہا، یعنی کہ وہ خدا کی موجودگی کو اپنی زندگی میں اول درجہ دیتا رہا ہے. آمین. کیونکہ جب ہم اس آیت کے تیسرے حصے کو پڑھتے ہیں تو وہاں پر لکھا ہے کہ اگر ایمان لانا ہے، اگر خدا کی حضوری میں آنا ہے تو اس ایماندار کو چاہیے کہ وہ ایمان رکھے. اب ایمان کیا رکھنا ہے؟ کہ وہ موجود ہے. آمین. ہاللیلویا. ایمان کیا رکھنا ہے؟ کہ وہ موجود ہے. ہمارا ایمان، حقیقی ایمان یہ ہے کہ ہم اپنے خدا کے احساس کو ہمیشہ اپنی زندگی میں رکھیں. آمین. ہاللیلویا. اپنے خدا کو اپنی دعاؤں میں احساس میں رکھیں کہ خدا موجود ہے. ہاللیلویا. ہاللیلویا. جب ہم مانگتے ہیں خدا سے تو کس طرح مانگتے ہیں؟ فکر کے ساتھ. فکر سے دعا شروع ہوئی، فکر پر ختم ہوئی تو آمین ہو گیا. یہ فکر ہے، دعا نہیں ہے. اور جہاں فکر ہے وہاں خدا کی موجودگی نہیں ہے، وہاں خدا کی حضوری نہیں ہے. ہم جتا جتا کر اپنی فکروں کو کہتے ہیں کہ ایسے ہو جائے، ایسے ہو جائے. کیا خدا جانتا نہیں ہے؟ حالانکہ خداوند کے کلام اقدس میں لکھا ہے میں تمہارے مانگنے سے پہلے جانتا ہوں کہ تو کن باتوں کا محتاج ہے. آمین. ہاللیلویا. تو یہ خدا کی حضوری ہے. تو کیا اس احساس کو ہم اپنی زندگی میں رکھتے ہیں کہ خدا موجود ہے؟ ہنوک اس بات کے احساس کو اپنی زندگی میں رکھا اور لکھا ہے کہ وہ خدا کے ساتھ ساتھ چلتا رہا اور خدا نے اس کو اٹھا لیا. آمین. اور جب وہ خدا کے ساتھ ساتھ چلتا رہا اور خدا کی موجودگی کا ایمان رکھا، یہ ایمان خدا کو پسند آیا. آمین. اور لکھا کہ اس نے اس کو اٹھا لیا. کیسے؟ زندہ اٹھا لیا. اگر آپ اسی باب میں جب جاتے ہیں 5ویں باب میں، پیدائش 5ویں باب میں، تو وہاں پر صاف واضح لکھا ہے اس سے پیچھے پڑھیں یا اس کے آگے پڑھیں تو سب جو پیدا ہوئے ہیں ان کے لکھا ہے کہ سب مر گئے. لیکن یہ واحد آدمی ہے، یہ واحد انسان ہے، یہ واحد ایماندار اس وقت نکلا جس کے لیے لفظ مر جانے کا بیان نہیں کیا گیا بلکہ لکھا ہے کہ اس کو اٹھا لیا گیا. آمین. ہاللیلویا. اس کو اٹھا لیا گیا ہے. کیوں؟ کیونکہ یہ اس ایمان میں، جو ایمان خدا کو پسند ہے، اس ایمان میں مضبوط اور قائم نظر آتا ہے کہ وہ ہر بات میں خدا کو اول درجہ دیتا ہوا اپنی زندگی کے 365 برس زمین پر گزارتا ہے. آمین. ہاللیلویا. وہ ایک پل بھی اپنے خدا سے جدا نہ ہوا بلکہ ہر پل میں اس نے اپنے خدا کو اپنے ایمان کے احساس میں دیکھا کہ خدا موجود ہے. آمین. اور ایسے لمحات میں جب اس وقت اگر آپ اس پیدائش کی کتاب کو پڑھتے ہیں تو اس وقت ان ابواب میں آپ کو گناہ کا گہرا زور آپ کو ملتا ہے. اگر آپ اس کو اسٹڈی کرتے ہیں تو وہاں پر گناہ کا زور ہے، خطاؤں کا، غلطیوں کا زور نظر آئے گا آپ کو ان ابواب میں. ایسے لمحات میں جب ہر طرف گناہ اور گناہ گار لوگ تھے، گناہ کا دور تھا، ایسی حالت میں وہ اس ایمان میں جو خدا کو پسند ہے، کیا کہ خدا موجود ہے. آمین. اس نے خدا کو اپنے ساتھ رکھا اور جب اس نے خدا کو اپنے ساتھ رکھا تو پھر خدا اس کے ساتھ رہا. آمین. اس نے اس کو بچایا، اس نے اس کو سنبھالا، اس نے اپنی پناہ اس کو بخشی ہے. جب ہمارا یہ ایمان ہوگا کہ خدا موجود ہے تو پھر ضرور ہے خدا ہمیں اپنی پناہ عطا کرے گا. آمین. خدا ہمیں اپنی حکمت سے، دانائی سے معمور کرے گا کہ ہم اس حکمت اور دانائی کے وسیلے سے خدا کی حضوری میں رہ کر اپنی زندگی کو بسر کریں اور ایسے لمحات پر جو کمزوری اور گناہ اور غلطی اور خطائیں ہیں ان پر فتح سے بڑھ کر غلبہ حاصل کر سکیں. آمین. لیکن یہ کب ہوگا؟ جب ہمارا یہ ایمان ہوگا کہ خدا، ہاں جی، خدا، ہمارا ایمان کیا ہونا چاہیے؟ خدا موجود ہے. ہم پچھلے میسیجز میں سن چکے ہیں کہ جب خدا موجود ہے پھر گناہ نہیں، جب خدا موجود ہے پھر کمزوری نہیں،
जब खुदा मौजूद है फिर बीमारी नहीं, जब खुदा मौजूद है तो किसी किस्म के भी हालात की गर्दिश का साया आपकी जिंदगियों पर नहीं होगा, क्योंकि खुदा, आमीन, हालेलुया, क्योंकि खुदा क्या है जी, मौजूद है। लेकिन हम अपनी जिंदगियों पर ध्यान करें कि क्या वो मौजूद है, आमीन, क्या वो मौजूद है। अगर हम अपनी जिंदगियों में ध्यान करेंगे तो उसको ढूंढें कि क्या वो मौजूद है। अगर हम अपनी जिंदगी में फिक्रों को, कमजोरियों को देखते हैं, ऐसे हालात को देखते हैं, तो उसको ढूंढें कि क्या वो मौजूद है। जब हम फिक्रों के तले, उसके बोझ के तले दबे हुए हैं, तो अपने ईमान के एहसास में देखें कि क्या खुदा मौजूद है। अगर नहीं है तो तभी हम मुश्किल हालात में हैं। अगर वो मौजूद नहीं है तो तभी हम कमजोरियों में हैं। अगर वो मौजूद नहीं है तो हम तरह बतरह की नाकामियों से मामूर हैं। आए उसको तलाश करें। कलाम इक़्तिस में मेरे साथ निकालें मत्ती की इंजील, उसका 6 बाब 33वीं आयत मुकद्दसा। बल्कि तुम पहले उसकी बादशाही और उसकी रास्तबाजी को तलाश करो तो ये सब चीजें भी तुमको मिल जाएंगी। आमीन। बल्कि तुम पहले उसकी बादशाही और उसकी रास्तबाजी को क्या करो, तलाश करो। कहां? कहीं जाना पड़ेगा, कहीं सफर करना पड़ेगा, किसी से पूछना पड़ेगा? नहीं, अपने करीब देखना है। और आप अपने करीब किस तरह, यानी अपने दिलों में झांकना है कि क्या खुदा की कुदरत, खुदा हमारे साथ है, क्या खुदा की मौजूदगी हमारे साथ है। क्योंकि ये लिखा है पहले उसकी बादशाही। किसकी बादशाही? खुदा की बादशाही। आमीन। खुदा के इख्तियार को। और बादशाह क्या करता है? खुदा, बादशाह जो है, कोई भी बादशाह है, वो क्या करता है? वो कलाम जारी करता है। आमीन। वो हुक्म देता है, और जो हुक्म के ताबे है वही उस बादशाह के करीब है। और जो उस बादशाह के करीब है तो जाहिर बात है वो बादशाह भी आपके करीब है। आमीन। सो यहां पर मत्ती रसूल की मार्फत हम देखते हैं कि उसने लिखा है कलाम इक़्तिस में कि पहले उसकी बादशाही को ढूंढो। हम पहले बादशाही नहीं बल्कि पहले दुनिया में खो जाते हैं, दुनिया की फिक्रों में रह जाते हैं, दुनिया की फिक्रों को पूरा करने की कोशिश करते हैं। लेकिन याद रखें, आप कुछ भी नहीं कर सकते, मैं और आप कुछ भी नहीं कर सकते जब तक खुदा हमारे साथ ना होगा। आमीन। यीशु मसीह ने खुद कहा, तुम मुझसे जुदा होकर कुछ नहीं कर सकते। आमीन। तुम मुझसे जुदा होकर कुछ भी नहीं कर सकते। हालेलुया। अगर वो साथ है तो फिर सब कुछ कर सकते हैं। पौलुस रसूल कहता है, मैं अपनी कुव्वत बख्शने वाले में सब कुछ करने की ताकत रखता हूं। आमीन। हालेलुया। और कुव्वत से मुराद ये रूहुल कुदस की नुमाइंदगी करती है। आमीन। और रूहुल कुदस खुदा की तरफ से है, यानी रूहुल कुदस खुदा की कुदरत और हुजूरी की नुमाइंदगी करती है। आमीन। जब खुदा की कुव्वत हमारे साथ है तो खुदा मौजूद है। जब खुदा मौजूद है तो फिर सब कुछ करने की कुव्वत और ताकत खुदा इख्तियार देता है। आमीन। हालेलुया। अगर हमारा ईमान ये नहीं है कि खुदा मौजूद नहीं, तो हम उस ईमान में दाखिल हो गए हैं जो खुदा को पसंद नहीं है। आमीन। वो ईमान हमारी जिंदगी में आ चुका है जिस ईमान के वसीले से हम मकबूल नहीं बल्कि खुदा की तरफ से रद्द किए जाएंगे, और बा ईमान नहीं बल्कि बे ईमान होंगे। और जो खुदा की तरफ से रद्द कर दिया जाता है, खुदा की तरफ से उस पर बरकत का दरवाजा बंद हो जाता है, अच्छी बख्शिशों का दरवाजा बंद कर दिया जाता है। और कलाम इक़्तिस में लिखा है, खुदा कहता, मेरे खोले हुए को कोई बंद नहीं कर सकता और मेरे बंद किए हुए को कोई खोल नहीं सकता। आमीन। सो जरूरत क्या है कि उसके पास आने वाले को ईमान लाना चाहिए कि वो मौजूद है। आमीन। दुनिया और दुनिया की फिक्रों को, कलाम इक़्तिस में लिखा है कि खुदा ने कहा कि इनको छोड़ दो,
ان کو چھوڑ کر تم اس کی تلاش کرو جو بادشاہ ہے. آمین. وہ احکام دیکھو جو بادشاہ دیتا ہے, وہ کلام دیکھو جو خدا کرتا ہے, جو خدا باپ کرتا ہے, خدا بادشاہ کرتا ہے, کیونکہ وہی کلام انسان کے لیے روشنی ہے, زندگی ہے, بہتری ہے, بلائی ہے, اچھائی ہے. اور اس کلام کے وسیلے سے وہ ایمان پیدا ہوتا ہے جو خدا کو پسند ہے, کیونکہ پولس رسول روم کی کلیسیا کو کہتا ہے ایمان سننے سے پیدا ہوتا اور سننا مسیح کے کلام سے. آمین. وہ ایمان جو خدا کو پسند ہے وہ اسی کلام سے ملتا ہے. اسی لیے پولس رسول عبرانیوں کی کلیسیا کو کہتا ہے کہ ایمان کے بانی کامل کرنے والے یسوع کو تکتے رہو, اس سے دھیان, اس سے نظریں ہٹانا نہیں, کیونکہ جو اس سے نظر ہٹاتا ہے وہ پترس کی طرح ڈوبنا شروع کر دیتا ہے. آمین. ہم خواہش تو رکھتے ہیں اس کی طرف جانے کی, ہمارے ارادے تو ہیں, لیکن جب حالات کی طرف دیکھتے ہیں تو وہ خواہشیں, وہ منصوبے, وہ ارادے, وہ باتیں, وہ ایمان دھرا کا دھرا رہ جاتا ہے جب ہم حالات کی طرف دیکھتے ہیں. آمین. یہاں پر عبرانیوں کو یہ سکھاتا ہے کہ حالات پر نہیں, کیونکہ حالات پر فتح پانے کے لیے ایمان لانا چاہیے. بغیر ایمان کے ہم حالات پر فتح نہیں پا سکتے, کیونکہ خدا چھوڑ جاتا ہے. ہم خدا کی موجودگی کو نہیں رکھتے تو خدا چھوڑ دیتا ہے. آمین. یہاں پر بھی جو ہم نے آیت مقدسہ متی رسول کے معرفت لکھی گئی انجیل مقدس کے مطابق جو ہم نے تلاوت سنی ہے, یہ بھی یہاں پر بھی یہی مرقوم ہے کہ پہلے اس کی بادشاہی کو تلاش کرو, اس کی راست بازی کو تلاش کرو. کہاں تلاش کرنی؟ اپنی زندگی میں, اپنے دلوں میں, اپنی سوچوں, خیالوں, ارادوں, منصوبوں میں, اپنی باتوں میں دیکھنا ہے کہ کیا خدا موجود ہے. اگر وہ موجود ہے تو آپ کا ایمان خدا کو پسند ہے. آمین. اور پھر جو فکروں کے لیے لکھا ہے یہاں پر, اگر ہم اسی باب کی 6 باب کی 31ویں آیت مقدسہ کو دیکھتے ہیں, وہاں پر لکھا ہے اس لیے فکر مند ہو کر یہ نہ کہو کہ ہم کیا کھائیں گے یا کیا پیئیں گے یا کیا پہنیں گے, کیونکہ ان سب چیزوں کی تلاش میں غیر قومیں رہتی ہیں. ایسی قوم, ایسے قبیلے جو خدا کو نہیں جانتے, جو خدا کی پہچان نہیں رکھتے, جو ایک خدا سے نہیں واقف, ان کے لیے لکھا گیا ہے کہ وہ ان چیزوں کی تلاش میں ہیں. یاد رکھیں, الفاظ پر دھیان دیں تو وہ تلاش میں ہیں, ان کو ملی نہیں ہے, ان کو وہ برکات نہیں ملی, ان پر خدا کا دروازہ نہیں کھولا گیا. کیوں؟ کیونکہ وہ یہ ایمان سے, ایسے ایمان سے معمور نہیں کہ خدا موجود ہے. آمین. وہ تلاش میں, وہ تلاش کر رہے ہیں, اور جو تلاش کر رہا ہے وہ اپنی زندگی کے وقت کو ضائع کر رہا ہے جو خدا نے دیا ہے. اور وہ تلاش میں ہی کیوں ہے, وہ اس جدوجہد میں ہی کیوں ہے؟ اس لیے کہ وہ ایمان نہیں رکھتے کہ خدا موجود ہے. آمین. اس لیے متی رسول کہتا ہے, آگے دیکھیں گے, غیر قومیں رہتی ہیں اور تمہارا آسمانی باپ, آمین, تمہارا آسمانی باپ جانتا ہے کہ تم ان سب چیزوں کے محتاج ہو. آمین. الفاظ پر دھیان دیں, تمہارا آسمانی باپ جانتا ہے. آمین. جنہاں دا پیو ہی نہیں, جنہاں دا باپ ہی کو نہیں, جنہاں دا بچاؤن والا ہی کو نہیں, جنہاں دا رہنما ہی کو نہیں, تو وہ تو پھر تلاش ہی رہن گے نا. آمین. ہلیلویا. آپ کا بچانے والا, آپ کا سنبھالنے والا, آپ کو سرفرازی دینے والا, آپ کی فکر کرنے والا, آپ کے لیے اپنا بیٹا دینے والا آسمانی باپ جانتا ہے. ہلیلویا. سب سے پہلے تو یہ جانتا تھا کہ آپ کو گناہ سے اور غلطیوں اور خطاؤں سے نجات دینی ہے, جو آپ کی برکات کے آگے رکاوٹیں تھیں. آمین. ہلیلویا. ہلیلویا. اور اب وہ جانتا ہے ان تمام فکروں کو جن کو پورا کرنے کے لیے غیر قومیں جو اس ایک خدا سے واقف نہیں ہے, جو اس خدا کو نہیں جانتی, وہ کہتا ہے کہ وہ تلاش میں ہیں, لیکن وہ تمہاری فکر کرتا ہے کیونکہ تم اس خدا میں سے ہو. آمین. تم اس خدا کو جانتے ہو. یہاں پر عبرانیوں کی کلیسیا بھی خدا کو جانتی ہے,
وہ ایمان لے آئی ہے, اس ایمان میں معمور ہو گئی ہے, لیکن حالات, مخالفتیں ان کو اس ایمان سے برگشتگی کے لیے مجبور کر رہی ہیں. لیکن پولس رسول سکھاتا ہے اس کے پاس آنے والے کو ایمان لانے چاہیے. ایمان کیسا ہونا چاہیے؟ کہ خدا موجود ہے. آمین. خدا کیا ہے جی؟ موجود ہے. جب ہمارا یہ ایمان ہوگا کہ خدا موجود ہے, تو پھر اسی بات کا اگلا حصہ جو ہے وہاں پر لکھے کہ وہ اپنے طالبوں کو بدلا دے گا. آمین. جب خدا موجود ہوگا, ہمارا یہ ایمان ہوگا, تو پھر ضرور ہے کہ ہم اس کے طلبگار ہیں, ہم اس کے محبوب ہیں, ہم اس کے پیارے ہیں, ہم اس کو پسند ہیں. ہمارے لیے خدا برکت کے دروازوں کو کھولتا ہے. اس طرح اس پر ایمان رکھنے والوں کو ان کے ایمان کا بدلہ ملتا ہے کہ خدا اپنی اچھی بخششوں کے دروازوں کو کھول دیتا ہے. آمین. ہلیلویا. ہلیلویا. اس لیے کہتا پہلے اس کی بادشاہی کو اور راست بازی کو کیا کرو؟ تلاش کرو. دنیا کی چیزوں کو نہیں, یہ میں تجھے دوں گا. آمین. اور پھر خداوند یسوع مسیح کا, خدا باپ کا یہ برکات جن کی غیر قومیں تلاش کرتی ہیں, ان کو دینے کا طریقہ دیکھیں گے. کلام اقدس میں لکھا ہے تلاش کرو تو یہ سب چیزیں تم کو بھی مل جائیں گی. آمین. اگر ہم لوکا میں دیکھیں تو یہ تم کو انعام میں ملیں گی. آمین. تحفہ ملے گا, گفٹ ملے گا. ہلیلویا. اور گفٹ ہمیشہ پوشیدہ ہوتا ہے. گفٹ کیا جی؟ پوشیدہ ہوتا ہے. وہ پیکنگ میں ہوتا ہے, وہ کچھ بھی ہو سکتا ہے. ہلیلویا. ہلیلویا. لیکن جو خدا آپ کے ساتھ ہے, اگر آپ کا ایمان ہے کہ خدا موجود ہے, تو خدا کی طرف سے اچھے اچھے تحفے ہوتے ہیں, اچھے اچھے گفٹ ہوتے ہیں. آمین. ہلیلویا. کیوں؟ کیونکہ وہ جو دینے والا ہے وہ بہت اچھا ہے. آمین. ہلیلویا. اور پھر لکھا ہے بس کل کے لیے فکر نہ کرو, کل کا دن اپنے لیے آپ فکر کر لے گا, آج کے لیے آج کا دکھ ہی کافی ہے. آمین. ਅੱਜ ਦਾ ਦੁੱਖ ਅੱਜ ਲਈ ਕਾਫੀ ਹੈ, ਤੇ ਜੇ ਕੱਲ ਦਾ ਦਿਨ ਦੁੱਖ ਹੋਰ ਲੈਣਾ ਤੇ ਫਿਰ ਦੁੱਖਾਂ 'ਚ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਸਰ ਕਰਨੀ. یہ ایک وہ موقع ہے, یہ ایک وہ بات ہے کہ آج دے دن واسطے آج دا دکھ کافی ہے, تو کل دکھ نہیں کرنا. آمین. کیونکہ فکر نہیں ہے تو پھر دکھ نہیں ہے. جب دکھ نہیں ہے تو بے شک وہ ہمارا ایمان ہوگا کہ خدا موجود ہے, کیونکہ وہ دکھوں اور فکروں کو دور کرنے کی قدرت رکھتا ہے. وہ کہتا ہے تھکے ماندو بوجھ سے دبے ہو میرے پاس آؤ. آمین. ہلیلویا. یعنی کہ تانوں پتہ لگے کہ میں تاڑے نال ہاں. آمین. ایسے ایمانداروں کے لیے اب موقع ہے کہ اگر نہیں ہے تو وہ ڈھونڈیں کہ خدا کہاں ہے. وہ پکار ہے, اس کی پکار سنیں کہ میرے کو لے آجو, میں ایتھے ہیں. آمین. تب بھی وہ آپ کے پاس ہوگا, تب بھی وہ آپ کے پاس موجود ہوگا. آمین. لیکن اس کے لیے کرنا کیا ہے؟ ایمان لانا چاہیے کہ وہ موجود ہے, وہ پکارتا ہے تب بھی وہ موجود ہے, وہ ہمارے درمیان ہے. ہلیلویا. ہم کو اس کے پاس جانا ہے, اس سے پہلے ہم نے ایمان رکھنا ہے کہ خدا کیا ہے؟ موجود ہے. آمین. ہلیلویا. ہلیلویا. اور جو ایسا ایمان رکھتے ہیں, اس کے کلام کو عزیز رکھتے ہیں, اس کے کلام کے عین مطابق چلتے ہیں, اس کو اپنا نجات دہندہ مانتے ہیں, بے شک خدا ان کی رہنمائی کرتا ہے. ہلیلویا. پھر اس کے لوگ اس کے پیچھے اور وہ ان کے آگے ہوتا ہے. بلکہ یسایہ تو کہتا ہے وہ ہراول اور چنڈاول بن کر ان کی سہایتا کرتا ہے, ان کی محافظت کرتا ہے. آمین. ان کو آگے پیچھے سے گھیر لیتا ہے, کیونکہ جب ہمارا یہ ایمان ہوگا کہ خدا کیا ہے جی؟ موجود ہے. کلام اقدس کے مطابق جب ہم داؤد کو دیکھتے ہیں زبور 23 میں, کس نے پڑھا؟ سب جانتے ہیں. ہاں جی. زبور 23. زبور 23 میں لکھا ہے خداوند میرا چپان ہے. آمین. اور پھر جب چپان ہے تو پھر کیا ہے؟ مجھے کمی نہ ہوگی. آمین. پھر کمی سے مراد کہ کوئی فکر نہیں ہے اس کمی کو, اس گھاٹے کو پورا کرنے کی. کیوں؟ کیونکہ خداوند میرا چپان ہے. ہلیلویا. اصل میں اس کے کہنے کا مقصد ہے کہ خدا میرے ساتھ ہے,
خدا موجود ہے، ہاللویا، اور میں خدا میں اور خدا مجھ میں ہے، میں اور خدا ایک ہی ہیں، ہاللویا، آمین۔ اور خداوند میرا چوپان ہے، مجھے کمی نہ ہوگی۔ میں اپنے زندگی کے کمیوں گھاٹوں کو پورا کرنے کے لیے نکلا نہیں ہوں، بلکہ میں تو اس خدا کے پیچھے ہوں جو ان تمام کمیوں گھاٹوں کو پورا کر دینے کی قدرت رکھتا ہے۔ مجھے کسی بات کی کمی نہیں ہے، آمین۔ اگر ہمارا یہ ایمان ہوگا خدا موجود ہے تو پھر کسی بات کی کمی نہیں ہوگی، آمین۔ اگر ہم اس کی بادشاہی کو، اس کے کلام کو اپنی زندگی میں رکھ کر اس کے تابع ہو کر زندگی بسر کرتے ہیں تو پھر کسی بات کی کمی نہ ہوگی، کیونکہ یہ لکھا ہے کہ خداوند میرا چوپان ہے۔ چوپان مطلب عیالی، چرواہا، اور جو چرواہا ہے وہ آگے ہوتا ہے، اس کی بھیڑیں اس کے پیچھے پیچھے چلتی ہیں، آمین۔ اسی لیے یسوع مسیح نے کہا میری بھیڑیں میری آواز سنتی اور میری پیچھے پیچھے چلتی ہیں، ہاللویا، آمین۔ اور پھر لکھا ہے وہ مجھے ہری ہری چراگاہوں میں بٹھاتا ہے، وہ مجھے راحت کے چشموں کے پاس، کون؟ خدا، ہاللویا، خدا لے جاتا ہے۔ ہم اکثر و بیشتر ہم جاتے ہیں، خود جاتے ہیں کہ کچھ نہ کچھ اپنے گھر کے لیے، اپنی زندگی کی بحالی کے لیے کچھ کر سکیں، لیکن وہ جب ناکام ہوتے ہیں تو پھر کہتے ہیں خدا ساڈی سندا نہیں۔ جب خدا ہی نہیں قریب، جب خدا ہی موجود نہیں ہے تو پھر کون سنے گا؟ ایمان ہونا چاہیے کہ خدا موجود ہے تو یاد رکھیں یہاں پر لکھا ہے وہ مجھے ہری ہری چراگاہوں میں وہ بٹھاتا ہے، آمین۔ وہ انتظام کرتا ہے، وہ فکر کرتا ہے، وہ بحال کرتا ہے، وہ آپ کو زندگی کے چشموں میں سے دیتا ہے اور پھر وہ ابدی زندگی کا اعلان کرتا ہے، آمین، ہاللویا۔ وہ مجھے ہری ہری چراگاہوں میں، ہری ہری چراگاہوں سے مراد کہ وہ تازگی بخشتا ہے، ہاللویا۔ وہ کیا کرتا ہے؟ تازگی بخشتا ہے، سنبھالتا ہے، راحت کے چشموں کے پاس لے جاتا ہے۔ لے جانے سے مراد پھر کسی بات کی کمی نہیں، وہ لے کر جاتا ہے، آمین۔ کہ تجھے اس بات کی ضرورت ہے، تجھے اس کام کی ضرورت ہے، وہ خود رہنمائی کرتا ہے اور جو وہ دیتا ہے وہ بھلا ہے، اچھا ہے، اور ہماری زندگیوں کے لیے، کامیابیوں کے لیے، سرفرازیوں کے لیے خدا ہی سارے ارینج کرتا ہے۔ ہم خود اپنے لیے کچھ بھی نہیں کر سکتے، اسی لیے کلام اقدس میں لکھا ہے کہ خداوند کے قوی ہاتھ کے نیچے کیسے رہنا جی؟ فروتنی سے رہنا، آمین۔ قوی ہاتھ کے نیچے مطلب کہ خدا موجود ہے، آمین، اور آپ بھی خدا میں موجود ہیں، آمین، ہاللویا، ہاللویا۔ پھر وہ ارینج کرے گا، انتظامات کرے گا، لکھا ہے وہ میری جان کو بحال کرتا ہے۔ یہاں پر بحالی اگر ہے تو پھر اس کا مطلب ہے پیچھے ہم دیکھیں تو یہ ایک نہایت کمزور زندگی بھی بسر کر رہا ہوگا، آمین۔ اس کمزوری میں سے خدا نکالتا ہے، تبھی تو جب ہم 40 زبور کو دیکھتے ہیں تو وہاں پر داؤد کہتا ہے کہ اس نے مجھے ہولناک گھڑے اور دلدل کی کیچڑ میں سے نکالا اور میرے قدم کہاں پر کھڑے کیے؟ چٹان پر کھڑے کیے، آمین۔ وہ میری جان کو بحال کرتا ہے، اور پھر لکھا ہے وہ مجھے اپنے نام کی خاطر صداقت کی راہوں پر لے چلتا ہے، ہاللویا۔ وہ سکھاتا ہے، کلام بتاتا ہے، وہ کہتا ہے مجھ سے سیکھ، اگر تجھ میں حکمت کی کمی ہے مجھے بتا، میرے پاس آ، میں تجھے فیاضی سے دوں گا، ہاللویا، ہاللویا۔ سچائی، وہ کہتے ہیں صداقت کی راہوں پر لے چلتا ہے، ایسی راہیں جو میرے اور آپ کے لیے آزادی کی راہیں ہیں۔ اسی لیے یوحنا رسول کہتا ہے کہ سچائی سے واقف ہو اور سچائی تجھے آزاد کرے گی، آمین۔ وہ خود صداقت کی راہ، وہ خود صداقت کی راہ بتاتا ہے، آمین، ہاللویا۔ وہ سکھاتا ہے کس طرح چلنا ہے، انگلی پکڑ کر سکھاتا ہے، بتاتا ہے کہ میں تیرے ساتھ ہوں، آمین، ہاللویا۔ یہاں پر داؤد اس بات کو واضح کرتا ہے کہ خدا میرے ساتھ ہے، ہاللویا۔ وہ مجھے بحال کرتا ہے، صداقت کی راہوں پر لے چلتا ہے۔ ایسی راہیں
جو زندگی کی راہیں ہیں. انسان جو خود راہیں بناتا ہے, امثال کا مصنف کہتا ہے کچھ راہیں دیکھنے کو سیدھی معلوم ہوتی ہیں لیکن ان کی انتہا میں موت ہے. آمین. یہ اپنی تخلیق کردہ راہیں ہیں جو انسان کو نظر آتی ہیں کہ وہ سیدھی ہیں لیکن اس کے انتہا میں کیا ہے؟ موت ہے. آمین. لیکن یہاں پر وہ کہتا ہے صداقت کی راہوں پر لے چلتا ہے. یہاں پر موت نہیں ہے, یہاں پر آزادی ہے. یہاں پر موت نہیں ہے, یہاں پر سچائی ہے. یہاں پر موت نہیں ہے, یہاں پر رہنمائی ہے. یہاں پر موت نہیں ہے, یہاں خدائی ہے. ہاللیلویا, ہاللیلویا. جب وہ موجود ہے تو پھر وہ ایسے عجیب کام کرتے ہیں. آگے لکھا ہے قابل غور, بلکہ خواہ موت کے سایہ کی وادی میں سے میرا گزر ہو میں کسی بلا سے نہیں ڈروں گا. کیوں؟ کیونکہ تو میرے آمین ہاللیلویا. یہ ایمان ہے, کیونکہ تو میرے ایمان ہونا چاہیے کہ خدا موجود ہے. آمین. وہ ڈر اور خوف اور تمام خطروں سے نکال لیتا ہے جب وہ موجود ہے. آمین. وہ موجود ہی نہیں تو پھر ہم خطروں میں پھنسے ہیں, چاہے کتنے بھی خطروں میں پھنسے ہیں, کوئی نکالنے والا نہ ہوگا. تو پھر اسی طرح جس طرح داؤد دلدل اور کیچڑ میں پھنسا ہوا تھا, اور یہ ایسی زندگی ہے جہاں ہم نکلنا چاہتے ہیں لیکن نکل نہیں سکتے, بلکہ گہرے سے گہرا پھنس رہے ہیں. تو پھر کوئی ہوگا پاس تو وہ نکال لے گا. آمین ہاللیلویا. جب خدا موجود ہے تو پھر وہ نکالے گا اور پھر وہ سرفراز کرے گا, چٹان پر قدم کھڑے کر دے گا. آمین. ہو موت کے سایہ کی وادی میں سے میرا گزر میں کسی بلا سے نہیں ڈروں گا. اور یاد رکھیں یہ کوئی تمثیل یا کوئی اس نے مثال نہیں دی, یہ حقیقی بات ہے. موت کے سایہ کی وادی یہ ایک حقیقی بات ہے. اور اگر ہم اس کو دیکھیں تاریخ کی کتاب میں تو یہ ایک پہاڑی سلسلہ ہے. موت کے سایہ کی وادی جو ہے یہ ایک پہاڑی سلسلہ ہے. یہ یرو کی جنوبی راستہ سے یروشلم اور یرو کے درمیان سے بحر مردار کی طرف جاتا ہے. اگر آپ اس کا ریفرنس دیکھنا چاہتے ہیں تو لوکا کی انجیل میں آپ کو اس کا ریفرنس مل سکتا ہے. 10ویں باب کی 25ویں آیت مقدسہ سے 37ویں آیت مقدسہ تک آپ دیکھ سکتے ہیں. جب ایک نیک سامری کی مثال ہم دیکھتے ہیں تو وہاں پر ایک جو یروشلم سے یرو کو جا رہا تھا وہ وہاں پر پکڑا گیا تھا. اور یہ وادی یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں پر بہت سے لٹیروں اور خونخوار جانور یہاں پر رہتے تھے. تو جو وہ یروشلم سے آ رہا تھا اس کو انہوں نے ادمویا کر کے چھوڑا, مار دیا, اس کو مارنے کی کوشش کی اس کو, اور یہ ادموا کر کے اس کو چھوڑا ہے. کافی قسم کا اس کو مار کے ادموا کیا ہے. اور یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ یہ وادی جو ہے جو موت کے سایہ کی وادی ہے یہ تقریباً 1500 فٹ تک بلند ہے اوپر سے, اور نیچے سے اگر ہم دیکھیں تو یہ تقریباً 10 سے 12 فٹ چوڑی ہے. اوپر سے یہ 1500 فٹ بلند ہے, اور اطراف اس کے اتنے اونچے ہیں لیکن گزرنے کا راستہ صرف 10 اور 12 فٹ کا ہے. اور جو اس میں داخل ہو جاتا تھا وہ واپس نہیں ہو سکتا تھا. گزر تو سکتا ہے, واپس نہیں ہو سکتا تھا. سو ایسی وادی میں سے گزرنا وہ موت سے کم نہ تھا. اور داؤد کہتا ہے کہ اس میں سے گزرتا ہوں, کیوں؟ کیونکہ خدا میرے ساتھ ہے. کوئی لٹیرا میری بھیڑوں کی طرف نہیں ہے. آمین. اور کوئی ڈاکو میری بھیڑوں کی طرف نہیں ہے, کوئی خونخوار جانور میری بھیڑوں کی طرف نہیں ہے. کیونکہ وہ خونخوار جانوروں کا ذکر بھی کرتا ہے ایک جگہ پر کلام اقدس میں لکھا ہے کہ جب میری بھیڑوں کی طرف کوئی جانور آتا تھا, خونخوار جانور آتا تھا, تو میں اس کو چباڑے سے پکڑ کر چیر دیتا تھا. اس کا مطلب اس وادی میں سے وہ گزرتا تھا. آمین. اور یہ وادی خطرناک وادی ہے, بحر مردار کی طرف جاتی ہے. آمین. سو یہ تمثیل نہیں ہے, یہ حقیقی واقعہ ہے. وہ اس حقیقی واقعہ کو اپنی زندگی میں بیان کرتا ہے. سو پھر لکھا تیرے عصا اور تیری لاٹھی سے مجھے, یہ اختیار ہے اس کے پاس. لاٹھی ایک سوٹی ٹائپ ہوتی ہے, اور جو عصا ہے وہ جس کو
पंजाबी च खूंडा भी कहते हैं, इस तरह करके बनाया होता, वो उसको जाहिर करता है। और ये तेरे आसा और तेरी लाठी से तसल्ली क्यों, कैसे? क्योंकि इस जब मौत की साया की वादी में से वो गुजरता है ना, तो बहुत सी गहराइयां वहां पर उनको मिलती थी। और बाजुकात उन गहराइयों में जब भेड़ें गिर जाती थी तो उनके गले में एक पटका बंधा हुआ होता था, उस पटके में वो उसको डालता और दोबारा वापस खींच लेता था, क्योंकि 10 फुट 8 फुट गहरी खाइयां थी यहाँ पर। तो वो जो आसा था उससे लंबा होता था, वो अपनी भेड़ को भी वहां से निकाल लेता था। पानी भरने के काम आता था, पानी पिलाने के लिए कुएं से वो पानी निकाल लेता था इसके, और जहां गहरी जगह पर पानी खड़ा होता था वहां से भी वो पानी निकाल लेता था। खुराक तोड़ने के, दरख्तों को तोड़ने के काम आता था ताकि वो भेड़ों की खुराक को जमा कर सके। ये है खुदा, तेरे आसा और तेरी लाठी से मुझे तसल्ली है। आमीन। तेरे दिए गए इख्तियार में मैं सब कुछ कर सकता हूं। आमीन। और फिर लिखा है, तू मेरे दुश्मनों के रूबरू मेरे आगे दस्तरखान बिछाता है। आमीन। हालेलुया। ये खुदा की मौजूदगी है, वो खुदा को अपने साथ रख रहा है, और जब वो खुदा मौजूद है तो उसकी मौजूदगी की बरकत वो आपको बता रहा है। आमीन। तू मेरे दुश्मनों के रूप, मुखालफतें कैसी भी हों, इब्रानियों को खत लिखते हैं, मुखालफतें वहां पर, वो कहते हैं उन मुखालफतों पर फतह पाने के लिए जरूरी है कि हम ईमान लाएं, और ऐसा ईमान हो कि खुदा मौजूद है। दाऊद भी यहां पर यही कह रहा है कि तू मेरे दुश्मनों के रूबरू मेरे आगे दस्तरखान बिछाता है। और फिर कहता, मेरा प्याला लबरेज पर है, नहीं बल्कि लबरेज है। लबरेज का मतलब है भर जाना, और फिर वो दूसरी तरफ को क्या करता है, वो जो पानी है ना बाहर भी वगदा जी, ये लबरेज है। आमीन। किसी बात की कमी नहीं। पहली आयत में उसने इस बाब को पूरे को बयान किया है कि खुदावंद मेरा चौपान है, मुझे कमी ना होगी। मुखालफतों के मुंह खुदा बंद कर देता है। रोमियो में लिखा है कि खुदा जिनके साथ है कौन उनका मुखालिफ है। आमीन। और आखिरी बात लिखा, तूने मेरे सर पर तेल मला है। हालेलुया। ये भी ताजगी को जाहिर करता है, मखसूसियत को जाहिर करता है, खुदा के चुनाव को जाहिर करता है। हालेलुया। मसा को जाहिर करता है। तूने मेरे सर पर तेल मला है। और जब खुदा अपने लोगों को इस तेल से मसा कर देता था तो फिर खुदा का रूह जोर से जुम्बिश करता था। आमीन। जब दाऊद को इस तेल से मसा किया गया है तो फिर लिखा है उस वक्त से खुदा का रूह उस पर जोर से जुम्बिश करता है। आमीन। हालेलुया। खुदा मौजूद है तो फिर हम खुदा में हैं। आमीन। खुदा के हैं, खुदा के रूह की मौजूदगी, जुम्बिश जो है, ये खुदा की कुदरत को, खुदा की मौजूदगी को जाहिर करती है। हालेलुया। तूने मेरे सर पर तेल मिला है, यानी तूने मुझे अपनी कुदरत के मुताबिक चुन लिया है। अब मैं तेरा हूं और तू मेरा है। आमीन। हालेलुया। क्या आपको खुदा ने चुना? क्या मुझे खुदा ने चुना? क्या हम इस बात को अजीज रखते हैं? कभी हमने इस बात पर गौर किया कि खुदा ने मुझे चुना है, खुदा ने हमें चुना है, खुदा ने हमारे घरानों को चुना है? हालेलुया। कभी ये ईमान है हमारा? वो कहता, तूने मेरे सर पर तेल मला है, मुझे मखसूस किया है। आमीन। हालेलुया। मेरा प्याला लबरेज होता है। और फिर छठी आयत मुकद्दस में लिखा है, यकीनन भलाई। आमीन। ईमान का तकाजा देखें, यकीनन भलाई और रहमत उम्र भर मेरे साथ साथ रहेंगी। आमीन। हालेलुया। ये जो उम्र भर की जो रहमत है, शफकत है, किसके वसीले से होती है? जब खुदा मौजूद होगा। आमीन। यकीनन वो कहता है ये भलाई, ये शफकत, ये रहमत उम्र भर मेरे साथ साथ रहेंगी, जब तक मैं जिंदों की जमीन पर हूं, मुझे किसी बात की कमी ना होगी। आमीन। कैसे ना होगी? क्योंकि तू मौजूद है, तू मेरे साथ है, और मैं हमेशा खुदावंत के घर में क्या करूंगा? सुकूनत करूंगा। हालेलुया। खुदावंत के घर में सुकूनत करूंगा, उसकी पनाह में रहूंगा। लिखे, जो हक ताला के पर्दा में रहता है वो कादर मुतलक में क्या करेगा जी?
सुकूनत करेगा। हालेलुया। वो कादर मुतलक में सुकूनत करेगा, उसमें ताजगी है, बहाली है, बेहतरी है, निजात है, शिफा है। फिक्र वहां पर नहीं है क्योंकि खुदा मौजूद है। हालेलुया। वो अपने तालिबों को बदला देगा, और यहां पर वो बदले की बात है कि यकीनन भलाई और रहमत उम्र भर मेरे साथ साथ रहेंगी। ये बदला है। आमीन। और फिर लिखा है, और मैं हमेशा खुदा के घर में सुकूनत करूंगा। ये वो बदला है जो खुदा अपने तालिबों को देता है। आमीन। खुदा अपने ईमान रखने वालों को देता है, ऐसा ईमान रखने वालों को कि वो इस ईमान में रहें कि खुदा मौजूद है। आमीन। अगर ऐसा ईमान नहीं है तो याद रखें, तलाश करें, देखें कि हम किस ईमान से हैं। अपने ईमान से खबरदार हों, अपने ईमान से खबरदार हों कि हम किस ईमान में जिंदगी बसर कर रहे हैं। क्योंकि इब्रानियों को खत लिखता हुआ वो उनको समझाता है, कहता है। अगर हम इब्रानियों के खत में देखें 3 बाब की 12वीं आयत मुकद्दसा में, तो वहां पर लिखा है, ए भाइयों खबरदार, तुम में से किसी का ऐसा बुरा और बेईमान दिल ना हो जो कैसे खुदा से, जिंदा खुदा से फिर जाए। आमीन। उसने वाजे किया है कि जिस खुदा को तुम मानना शुरू हो गए हो वो मुर्दा नहीं है, वो बुत नहीं है, वो जिंदा खुदा है। आमीन। वो क्या है? जिंदा खुदा है। और दाऊद भी उस जिंदा खुदा से मदद चाहता है। वो भी अपने खुदा को देखता और कहता, मैं अपनी आंखें पहाड़ों की तरफ उठाऊंगा, मेरी कुम्मक, हाँ जी, कहां से आएगी? मेरी कुम्मक खुदावंद से है। कैसे खुदा से? जिसने आसमान और जमीन को बनाया है। वहां बहुत से खुदा थे, दाऊद ने साइन किया है, बताया है, और ये बताकर वाजे किया है कि मैं आप जैसे खुदाओं से नहीं मांगता, बल्कि मैं उस खुदा से मांगता हूं जिसने आसमान और जमीन को बनाया है। और कोई खुदा नहीं जो जमीन पर है जिसने आसमान और जमीन को बनाया है। इंसान ने बहुत से खुदाओं को अपने लिए बनाया, लेकिन ऐसा खुदा कोई भी नहीं निकला जो जिंदा हो एक, और जिसने आसमान और जमीन को बनाया हो। आमीन। और जो आसमान और जमीन को बनाने वाला है वही कुल कायनात का इख्तियार रखने वाला खुदा है। ऐसे इख्तियार रखने वाले खुदा में हमारा क्या ऐसा ईमान है कि वो इख्तियार वाला खुदा जो आसमान और जमीन को बनाने वाला है वो मौजूद है। आमीन। वो क्या है? मौजूद है। ये हमारा हकीकी ईमान है कि खुदा मौजूद है। इस ईमान से हटकर अगर हम जिंदगी बसर कर रहे हैं तो आए तलाश करें, आए उसकी रास्तबाजी को तलाश करें, आए उसकी बादशाही को तलाश करें, आए उसके कलाम को अपनी जिंदगी में तलाश करें, आए उसके अहकाम को अपनी जिंदगी में तलाश करें, और देखें, खबरदार हों कि हमारा ऐसा बुरा दिल तो नहीं, हम दुनिया में खोकर जिंदा खुदा से फिर रहे हैं और दुनिया च वेले ही फिर रहे हैं। जो जिंदा खुदा से फिर जाता है वो दुनिया में वेला ही फिर रहा होता है, उसमें कोई और बरकत की बात नहीं होती। जो अपनी नजरें अपने खुदा से हटाकर दुनिया पर लगा लेते हैं, दुनिया की ख्वाहिशों पर लगा लेते हैं, वो खुदा की तरफ से फारग हो जाते हैं। वो बेईमान है, उनका ईमान नहीं रहा कि खुदा मौजूद है, वो सब कुछ करने वाला मेरे साथ है। फिर उनको हर बात की कमी होती है, फिर वो ये नहीं इकरार करते कि खुदावंद मेरा चौपान है, मुझे कमी। फिर ऐसा इकरार खत्म हो जाता है, क्योंकि लिखा है फिर ख्वाहिश हामिला होकर गुनाह को जनती है। जब गुनाह बढ़ चुका तो मौत पैदा करता है, और गुनाह की मजदूरी क्या है? मौत है। फिर एक और रास्ता तुर पैंदा जिंदगी विच, जब हम ख्वाहिशें करते हैं। इसलिए ख्वाहिश नहीं बल्कि जरूरतों को खुदा की हुजूरी में रखें। आमीन। ताकि हम बाबरकत हों, क्योंकि वो आपकी जरूरतों को जानता है। कब? जब आपका ये ईमान होगा कि खुदा मौजूद है। हालेलुया, हालेलुया। अगर ऐसा, फिर मैं कहूंगा, अगर आज तक ऐसा नहीं तो ढूंढें उसको, तलाश करें, क्या वो हम आपके पास है?
کیا وہ آپ کے ساتھ ہے؟ کیا وہ آپ کے گھرانے میں ہے؟ کیا وہ آپ کے مقاصد میں ہے؟ کیا آپ کے وہ ارادوں میں، منصوبوں میں ہے؟ جب وہ ہے تو پھر سب کچھ ہوگا۔ ایمان رکھیں کہ خدا موجود ہے۔ آمین، ہاللیلویہ۔ کیونکہ یہ وعدہ کیا گیا ہے، لکھا ہے اس کا نام ایمانویل رکھنا۔ آمین، جس کا کیا مطلب ہوگا کہ خدا ہمارے، آمین، ہاللیلویہ۔ یہ ایمان دے دیا گیا ہے آپ کو، مجھے اور ہر اس ایماندار کو جو خداوند میں ہے۔ آمین، جو ایک خدا کو ماننے والا ہے، یہ ایمان دے دیا گیا ہے۔ آمین، اس کا نام ایمانویل رکھنا مطلب خدا ہمارے ساتھ ہے۔ کبھی یہ اقرار کیا کہ خدا ہمارے ساتھ ہے؟ پولس رسول ان کو یہی بات سکھاتا ہے کہ تم جو مسیح میں ہو، تمہیں ایمان دیا گیا ہے، اس ایمان میں مضبوط اور قائم رہو، کیونکہ وہ ایمان خدا کو پسند ہے جب یہ ایمان رکھتے ہو کہ خدا موجود ہے، خدا ہمارے ساتھ ہے۔ آمین، ہاللیلویہ، ہاللیلویہ۔ اس لیے عزیزو، تلاش کریں، دیکھیں کہ خدا کیا ہمارے ساتھ ہے، خدا موجود ہے یا نہیں ہے۔ آمین، ہاللیلویہ۔ سو ہمارے لیے حاصل کلام ساتھ نکالیں۔ عبرانیوں 12واں باب، اس کی دوسری آیت، اس کا پہلا حصہ۔ اور ایمان کے بانی اور کامل کرنے والے یسوع کو تکتے رہیں۔ آمین۔ خداوند کے کلام پڑھے سنے جانے پر اس کی برکت ہو، خداوند کا شکر ہو۔ اس کو دیکھنا ہمارے لیے ایمان کا باعث ہے، اس کو دیکھنا ہمارے لیے کثرت کی زندگی کا سبب ہے، اس کو دیکھنا ہمارے لیے خدا کے فضل کا سبب ہے۔ آمین۔ سوئم اپنے قدموں پر کھڑے ہوں، اپنے دونوں ہاتھ آسمان کے خدا کی طرف اٹھائیں، ہم دعا کریں گے۔ سب سر خدا کی حضوری میں جھکیں، ہاتھوں کو بلند کریں اور آسمان کے خدا کی طرف آپ کا دھیان، آپ کی توجہ، آپ کے خیالات ہوں۔ دونوں ہاتھ آسمان کے خدا کی طرف اٹھا کر اپنی ابنتیاں، اپنی گزارشات اپنے خدا کے ساتھ ڈسکس کریں گے۔ آئے خدا کے حضور اس بات کی التجا کریں کہ خدا، میں آج کی شام اپنے آپ کو، اپنے خاندان کو، اپنے گھرانے کو تیرے سپرد کرتا ہوں۔ آئے دونوں ہاتھ آسمان کے خدا کی طرف اٹھائیں گے اور خدا سے دعا کرنا شروع کریں گے۔ اب آپ کی باری ہے، آپ دعا کر سکتے ہیں بادل و جان، اور ہم آواز ہو کر اپنے خدا کو پکاریے گا اور دعا کرنا شروع کیجیے گا۔ ہم ایک دعا یا کورس گاتے ہوئے خدا کی حضور خود کو خدا کے سپرد کریں گے اور کہیں گے کہ فضل نال اے رب بخش گناہ سب میرے تے وانگو فضل رحم کر تو یوں تے میرے۔ ہاتھوں کو بلند کیجیے گا اور بدل و جاں ہو کر خدا کے حضور دعا کرنا شروع کریں۔ سب دعا کریں آپ کی دعا کی آواز سے، اپنے لیے، اپنے خاندان کے لیے، اپنے گھرانے کے لیے، اپنی زندگی کے لیے خدا کے حضور دعا کرنا شروع کریں۔ آپ کی جو بھی ضرورت ہے، آپ جس بھی مقصد کے لیے آج خدا کے پاس آئے ہو، جو بھی چاہتے ہو کہ خدا آپ کی زندگی میں کرے، اپنے ہاتھوں کو بلند کریں اور آپ دعا کرنا شروع کریں۔ مانگیے اور دعا کرنا شروع کریں۔ ہاللیلویہ، خداوند تیرا شکر۔ اٹھائیے ہاتھ۔ آمین۔ فضل نالے رب، فضل نالے رب،
فضل نالے رب فضل نالے رب فضل نالے رب بخش گناہ سب میرے وانگو فضل رحم کر تو اوتے میرے وانگو فضل رحم کر تو اوتے میرے فضل نالے عزیزو دعا کرتے ہوئے کہ وہ خدا ہماری ساری برائی کو یعنی ہمارے گناہ کو ہماری زندگی سے نکالے. اپنے اپنے گناہ کا اقرار کرتے ہوئے اپنی اپنی برائی کا اقرار کرتے ہوئے ہم یوں کہیں گے کیوں جو سب برے آئی کیوں جو سب برے آئی اپنی میں من لیتا کیوں جو سب برے آئی اپنی میں من لیتا میرا جو گناہ ہے میرے آگے رہتا میرا جو گناہ ہے میرے آگے رہتا فضل نالے بے شک. اے عزیزو ہم دعا کریں اپنے ہاتھوں کو بلند کیجئے گا اور مذبح پر کھڑے ہوئے خادم کے ساتھ متفق ہوں. آئے ہم دعا مانگیں. بہربر کے خالق اور مالک ہمارے آسمانی رب ہم تیرا شکر ادا کرتے ہوئے تیرے پھاٹکوں میں اور ہم کرتے خدا تیری بارگاہ میں جھکتے اور تجھے سجدائے سر وجود ہوتے. اے خداوندوں کے خدا آج کی شام ہم اپنے گناہگار ہونے کا اقرار کرتے ہوئے تیرے حضور ہیں. رب الفاظ خدا میں تیرا خادم ہوتے ہوئے خود کو اور ساری جماعت کو تیرے حضور لاتا اور منت کرتا ہوں اے خدا کہ تو ہم گناہگاروں پر رحم کر اور اپنی قدرت کو ہماری زندگی میں اوندھیل. رب الفاظ خدا اپنے فضل کو ہماری زندگی میں اوندھیل. رب الفاظ خدا ہماری تمام ضرورتوں کو اپنے حضور میں یاد کرو. اپنے آسمان کو کھول اور آج ان بیٹوں اور بیٹیوں نے جو کچھ اس سے مانگا ان کی جھولیوں کو بھر. اور آج شام تیرے حضور سے کوئی بھی خالی ہاتھ اور خالی جھولی نہ لوٹے اور تیری قدرت ان سب کے ساتھ تاکہ تیرے نام کی بڑی بڑی گواہیاں ہوں. خدا باپ خدا بیٹے اور خدا روح القدس کے نام میں آمین آمین. فضل نالے رب آمین آمین. سب مل کے بولے گا آمین. جوش نال جی آمین. بیٹھیے گا. خدا جھوم کے گاؤ سنا جھوم کے گاؤ سنا جھوم کے گاؤ سنا جھوم کے گاؤ سنا زندگی خوشیوں کا ساگر بن کر چھلک پڑے زندگی خوشیوں کا ساگر بن کر چھلک پڑے سارے گھرانے پر تیری جب ایک نظر پڑے سارے گھرانے پر تیری جب ایک نظر پڑے جھوم کے گاؤ جھوم کے گاؤ جھوم کے
गाओ सना, झूम के गाओ, झूम के गाओ, झूम के गाओ सना। तेरी शफ़क़त है खुदा हर बशर पे है जुदा, तेरी शफ़क़त है खुदा हर बशर पे है जुदा। तेरे नाम की ये सदा आए हर सू ये सदा, तेरे नाम की ये सदा आए हर सू ये सदा। ओ झूम के गाओ, झूम के गाओ, झूम के गाओ सना, झूम के गाओ, झूम के गाओ, झूम के गाओ सना। एक ही है चरवाहा, एक ही है रखवाला, एक ही है चरवाहा, एक ही है रखवाला। तेरे ही हैं हम सदा, होंगे तुझ पे हम फिदा। तेरे ही हैं हम सदा, होंगे तुझ पे हम फिदा। ओ झूम के गाओ, झूम के गाओ, झूम के गाओ सना, झूम के गाओ, झूम के गाओ, झूम के गाओ सना। है ये मेरे इल्तिजा, दे दे तू जीवन नया। है ये मेरे इल्तिजा, कर भला हम पर खुदा। दे दे तू जीवन नया, जगमगाऊंगा सदा। दे दे तू जीवन नया, जगमगाऊंगा सदा। ओ झूम के गाओ, झूम के गाओ, झूम के गाओ सना, झूम के गाओ, झूम के गाओ, झूम के गाओ सना। जिंदगी खुशियों का सागर बनकर छलक पड़े, जिंदगी खुशियों का सागर बनकर छलक पड़े। सारे घराने पर तेरी जब एक नजर पड़े, सारे घराने पर तेरी जब एक नजर पड़े। ओ झूम के गाओ, झूम के गाओ, झूम के गाओ सना, झूम के गाओ, झूम के गाओ, झूम के गाओ सना, 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 झूम के
खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं, खुदा ने अपने फजल में रखा, सारे घराने पर जब तेरी नज़र पड़ी, आमीन, तो फिर घराना क्या हुआ? बाबरकत हुआ। हालेलुया। सो हम ईमान रखते हैं कि खुदा यहाँ पर मौजूद है, उसने हमें देखा, उसने हमें जांचा परखा और हम बाबरकत हैं। आमीन। किस किस का ईमान है कि यीशु का हम पर ध्यान है? हालेलुया। जैसा उसका नाम है वैसा ही उसका काम है। हालेलुया। जो जिंदा है वही निजात देता है। आमीन। हालेलुया। स्वयं अपने सरों को झुकाएंगे, हम खुदावंद की शुक्रगुजारी करेंगे उसकी मौजूदगी के लिए, उसकी हजूरी के लिए, इसके मसा के लिए, अनाइंटिंग के लिए जो खुदा ने आज के इस वक्त में हमें अता की और हम बाबरकत हुए। मैं गुजारिश करूँगा खुदा के खादिम पास्टर ऋषि साहब से कि वो आएंगे और दुआ में रहनुमाई करेंगे और उठाई गई ऑफरिंग के लिए भी दुआ करेंगे कि खुदा इसके वसीले से सबको बरकत बख्शे, और फिर दुआ रबानी और कलमात बरकत से हमें रुखसत करेंगे। आए अपने सरों को झुकाएंगे, दुआ मांगेंगे। खुदा कादर मुतलक, खुदा आसमान और ज़मीन के खालिक और मालिक, दिल तय दिल की गहराइयों से तेरी शुक्रगुजारी करते हैं कि तूने खुदावंद सुबह से लेकर अब तक हमें संभाला, अपनी पनाह में रखा। की गई हमदो सना के लिए तेरी शुक्रगुजारी करते हैं। खूबसूरत कलाम के लिए तेरे शुक्रगुजार हैं, तेरे बंदा के लिए जिसकी वसासत से हमने तेरे मुंह की मीठी शीरी बातों को सुना। तेरा शुक्रिया अदा करते पाक खुदा फजल बख्श कि हम तेरे कलाम के मुताबिक ज़िंदगी बसर करें और तुझे पसंद आए। खुदावन तेरे लोगों ने जो तेरे दीह में से यह दिया शुक्रगुजारी वापस लुटाया, तो खुदावन इनके बकिया पर बरकत दे। ए खुदावंद खुदा, ये अब जो पैसा रुपया तेरे जलाल के लिए इस्तेमाल हो तो बहुत सी रूहों को तेरी तरफ लाने का सबब ठहरे। ए खुदावंद खुदा, अपना कुदरत वाला हाथ अपने लोगों पर बढ़ाना। जब यहाँ से निकले तो तेरा पाक रूह इनके साथ साथ इनके घरों में जाए, इनके घरों का विजिट करे और खुदावंद तेरे लोग बाबरकत हों, नेक्स्ट गवाहियों के साथ आए, तेरी शुक्रगुजारी करें मसीह यस्सु के पाक नाम से, आमीन। आए दोनों हाथ आसमान के खुदा की तरफ उठाएंगे, मिलकर खुदा की सिखाई हुई दुआ में शरीक होंगे। ए हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है ज़मीन पर भी हो। हमारे रोज़ की रोटी आज हमें दे, जिस तरह हम अपने कर्जदारों को मुआफ़ करते हैं, तू भी हमारे कर्ज हमें मुआफ़ कर। हमें आजमाइश में न ला, बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाही और कुदरत और जलाल हमेशा तेरे हैं, आमीन। अब हमारे खुदा बाप का फजल, पाकरू की रफाकत और शराकत हम सबों के साथ, हाजिर जमात के साथ, इनके घरानों ख़ानदानों के साथ, JFC चर्च के साथ, चर्च की सारी कलीसिया और सारी टीम के साथ, अहले मोहल्ला के साथ, शहर फैसलाबाद के साथ, मुल्क पाकिस्तान के साथ और दुनिया के तमाम ईमानदारों के साथ हमेशा से हमेशा तक होती रहे, आमीन। खुदा बाप, खुदा बेटे, रुल कुद्दस के नाम पे आमीन। खुदावंद आप सबको बरकत दे, आपके इस साथ हो।